ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ، ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ، کس لیے کیجے کسی گمگشتہ جنت کی تلاش، کس لیے کیجے کسی گمگشتہ جنت کی تلاش، جبکہ مٹی کے کھلونوں سے دہل جاتے ہیں لوگ۔ شمع کی مانند اہل انجمن سے بے نیاز، شمع کی مانند اہل انجمن سے بے نیاز، اکثر اپنی آگ میں چپ چاپ جل جاتے ہیں لوگ۔ شاعر ان کی دوستی کا اب بھی دم بھرتے ہیں آپ، شاعر ان کی دوستی کا اب بھی دم بھرتے ہیں آپ، ٹھوکریں کھا کر تو سنتے ہیں سنبھل جاتے ہیں لوگ۔ ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ 12 جولائی سن 2020 کے پروگرام میں آپ تمام احباب کو کہتے ہیں مرحبا، خوش آمدید۔ پاکستان کے اہم ترین سینئر شعراء میں سے ایک بڑا نام جناب حمایت علی شاعر صاحب، خاندانی نام میر حمایت علی، تخلص شاعر۔ 14 جولائی 1926 اورنگ آباد دکن میں ولادت ہوئی۔ 1963 میں سندھ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے کیا۔ روزنامہ خلافت کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے۔ فلموں کے لیے سینکڑوں گیت اور ملی نغمے و ترانے لکھے۔ آپ کی مجموعہ جات آگ میں پھول، مٹی کا قرض، تشنگی کا سفر، ہارون کی آواز، چاند کی دھوپ، سلاسیاں اور ہائیکوز، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، ملی نغموں پر مشتمل مجموعہ جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ اس کے علاوہ منظوم خود نوشت آئینہ در آئینہ، فلمی نغمات کا مجموعہ تجھ کو معلوم نہیں، حرف حرف روشنی اور نعتیہ مجموعہ عقیدت کا سفر، اور اس کے علاوہ 500 سالہ سندھی شعراء کا اردو کلام محبتوں کے سفیر، فلم آنچل 1962 اور فلم دامن 1963، 2 نگار ایوارڈز۔ اس کے علاوہ کلیات شاعر سن 2008 میں نگار ایوارڈ بہترین نغمہ نگار، رائٹر گلڈ آدم جی ایوارڈ، عثمانیہ گولڈ میڈل ایوارڈ، بہادر یار جنگ ادبی کلب ایوارڈ۔ 14 جولائی 1926 اورنگ آباد دکن میں ولادت ہوئی اور 15 جولائی سن 2019 ٹورنٹو میں مقیم تھے۔ اپنے صاحبزادے جناب ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ مقیم تھے ٹورنٹو میں۔ بیرون ملک وفات پائی، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں جناب حمایت علی شاعر کا ایک بہت عمدہ کلام۔ 1966 میں فلم لوری کے لیے جناب حمایت علی شاعر صاحب نے یہ کلام لکھا، گایا مہدی حسن خان صاحب نے۔ خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں، خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں،
خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں، نہ جانے یہ شب غم صبح تک کیا رنگ لائے گی، نفس کے ساتھ ایک تلوار سی چلتی ہے سینے میں، کسے معلوم تھا یا رب کہ ہوگی دشمن جاں بھی، کسے معلوم تھا یا رب کہ ہوگی دشمن جاں بھی، وہ حسرت خون دل پی پی کے جو پلتی ہے سینے میں، خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں، تمنا جو نہ پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حمایت علی شاعر صاحب کا کلام مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالی مرحوم حمایت علی شاعر صاحب اور تمام مرحومین کو غرق رحمت فرمائے۔ جناب حمایت علی شاعر صاحب کا ایک اور مجموعہ سن 2010 میں چاند کی دھوپ کے نام سے منظر عام پر آیا، اور اس سے قبل آپ کے گوش گزار کیا گیا کہ آگ میں پھول صدارتی ایوارڈ 1959، مٹی کا قرض رائٹر گلڈ آدم جی ایوارڈ 1974، اور ہارون کی آواز علامہ اقبال ایوارڈ 1985، اور منتخب فلمی نغمات کا مجموعہ تجھ کو معلوم نہیں، اور بہت سارا کام ہے جناب حمایت علی شاعر کا۔ 1962 اور 63 میں فلم دامن اور آنچل کے نغموں پر نگار ایوارڈ، اور اس کے علاوہ ملی نغمے جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں، مقبول عام کلام کی تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ فلم تصویر سنتوش کمار پر فلمایا گیا اے جان وفا، مہدی حسن خان صاحب نے گایا، اور 1963 کی فلم دامن کا ایک نغمہ ہم آپ کو سنوائیں گے، حمایت علی شاعر صاحب کا لکھا ہوا نگار ایوارڈ یافتہ نغمہ نہ چھوڑا سکو گے دامن، میڈم نور جہاں نے گایا تھا، اور 1963 کی فلم دامن میں یہ شامل رہا۔ اس سے قبل جناب حمایت علی شاعر کے مقبول عام بہت سے کلام ہیں، ایک ہی پروگرام میں تمام شعراء کرام کے تمام کلام شامل نہیں ہو سکتے، بہرحال چیدہ چیدہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جاتے ہیں۔ جناب حمایت علی شاعر صاحب کی ایک نظم جو کہ پڑوسی ملک کے صوبہ مہاراشٹر کی 9ویں اور 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل رہی، یہ نظم بعنوان جواب۔ جناب حمایت علی شاعر صاحب کی نظم جواب میں حمایت علی شاعر صاحب نے تحریر فرمایا کہ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پر کی نظر، کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسباں، میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر، میں تھا تو اپنی راہ پر تھی گامزن حیات، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات۔ سورج نے جاتے جاتے بڑی تمکنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوبتی ہوئی دنیا پر کی نظر، کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاسباں، میرے سوا ہے کون زمانے کا راہبر،
میں تھا تو اپنی راہ پر تھی گامزن حیات، اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پھرے گی تمام رات۔ سورج یہ کہہ کے جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چپکے سے جل اٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب حمایت علی شاعر صاحب کی نظم جواب۔ حمایت علی شاعر صاحب نے فرمایا کہ ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم۔ آئیے سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب حمایت علی شاعر صاحب۔ ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم۔ اعجاز دیدنی ہے دل اس میں شراب کا، اعجاز دیدنی ہے دل اس میں شراب کا، دریا رکا ہوا ہے بہے جا رہے۔ کیا کہنے واہ واہ واہ۔ اعجاز دیدنی ہے دل اس میں شراب کا، دریا رکا ہوا ہے بہے جا رہے ہیں ہم، کہ رہنے کی یہ جگہ تو نہیں ہے مگر یہاں، رہنے کی یہ جگہ تو نہیں ہے مگر یہاں، پتھر بنے ہوئے ہیں رہے جا رہے ہیں ہم۔ بہت اچھا، کیا کریں ماتا، واہ واہ واہ۔ آپ یہاں بیٹھے یہ سلمیے کو سب سے زیادہ یہ جانتے ہیں۔ واہ، رہنے کی یہ جگہ تو نہیں ہے مگر یہاں، کیا کہنے واہ، پتھر بنے ہوئے ہیں رہے جا رہے ہیں ہم، اور یہ دل کی تیرگی ہے کہ قسمت کی تیرگی، یہ دل کی تیرگی ہے کہ قسمت کی تیرگی، سورج کی روشنی میں گہے جا رہے ہیں ہم۔ واہ واہ واہ۔ سورج کی روشنی میں گہے جا رہے ہیں ہم، ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ نہیں تھا جبر کوئی جب لباس برگ پہنا تھا، نہیں تھا جبر کوئی جب لباس برگ پہنا تھا، حیا اللہ نے آدم کی فطرت ہی میں رکھی تھی۔ نہیں تھا جبر کوئی جب لباس برگ پہنا تھا، حیا اللہ نے آدم کی فطرت ہی میں رکھی تھی۔
مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میرے جد امجد نے میری تہذیب کی بنیاد جنت ہی میں رکھی تھی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ان اشعار کے خالق جناب شاہد ریاض عباسی صاحب، مجموعہ کلام کانٹے دہشت گرد نہیں۔ یوم ولادت 12 جولائی 1980، تعلق لونگال کالا بند راول پنڈی۔ جناب شاہد ریاض عباسی صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا، مطلع ہے کہ چپ میں مضمر حرف دعا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ چپ میں مضمر حرف دعا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ آنسو بیچ میں بول پڑا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ چپ میں مضمر حرف دعا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ آنسو بیچ میں بول پڑا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ شہر کا موسم دل کا موسم، درد محبت حیرت غم۔ شہر کا موسم دل کا موسم، درد محبت حیرت و غم۔ میں نے جو محسوس کیا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ آنکھ نے دیکھے سرکش جھونکے، پیلے پتے بے بس پیڑ۔ آنکھ نے دیکھے سرکش جھونکے، پیلے پتے بے بس پیڑ۔ دل نے کیا کچھ دیکھ لیا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ لا کی آخری حد ہے حیرت، حیرت سے پھر اللہ تک۔ لا کی آخری حد ہے حیرت، حیرت سے پھر اللہ تک۔ بیچ میں ایک بے نام خلا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ حب سے شہر یاس میں مولا، تیری یاد کے جھونکوں سے۔ حب سے شہر یاس میں مولا، تیری یاد کے جھونکوں سے۔ دل کو کیسا چین پڑا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ چپ میں مضمر حرف دعا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ آنسو بیچ میں بول پڑا ہے، کاش بیاں کر سکتا میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب شاہد ریاض عباسی صاحب، یوم ولادت 12 جولائی 1980، تعلق لونگال کالا بند راول پنڈی۔ 12 جولائی کو دو شعراء کرام کا اور یوم ولادت ہے۔ ان کا ایک شعر اور ایک اور شاعر کا ایک مطلع حاضر خدمت ہے۔ 12 جولائی 1969 جناب عباس نقوی صاحب کا یوم ولادت ہے، جنہوں نے فرمایا کہ حق بیانی کی سزا کیا دو گے، حق بیانی کی سزا کیا دو گے، بس یہی دار پر چڑھا دو گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عباس نقوی صاحب، یوم ولادت 12 جولائی 1969۔ ایک اور نوجوان شاعر، تعلق تربت کلاچی، جناب ثانی سید صاحب، یوم ولادت 12 جولائی 1993، فرمایا کہ میں ہر طرف تھا، ہر ایک سمت تھا مگر تیرا عشق۔ میں ہر طرف تھا، ہر ایک سمت تھا مگر تیرا عشق۔
بنا کے جس نے مجھے آبجو خراب کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ثانی سید صاحب، یوم ولادت 12 جولائی 1993، تعلق تربت کلاچی۔ عہد حاضر کے ایک اور معمر شاعر، کینیڈا میں مقیم شاعر، محقق، نقاد، ادبی اسکالر، پی ٹی وی کے سابق ٹیلی کاسٹر، اردو ٹی وی کینیڈا کے بانی و صدر، اور پیشے کے اعتبار سے ایروناٹیکل انجینئر جناب ڈاکٹر تسلیم الہی زلفی صاحب۔ خاندانی نام تسلیم الہی قریشی، ولدیت نسیم الہی زلفی۔ تخلص زلفی، قلمی نام تسلیم الہی زلفی، کینیڈا میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر، 1962 میں ریڈیو پاکستان کراچی سے وابستہ ہوئے، 1966 میں پی ٹی وی سے وابستہ ہوئے، 13 جولائی 1947 شکوہ آباد آگرہ میں ولادت ہوئی۔ 13 جولائی یوم ولادت کے حوالے سے آج کے پروگرام میں جناب تسلیم الہی زلفی صاحب کا ذکر خیر، آپ کی تصانیف شہر افکار، دستاویز، تنہا پرندے کی اڑان، سخنور بہت اچھے، آگرہ سے نیاگرا، ابابیلیں نہیں آئیں، 7 سمندر پار، اور ان کے اعزازات میں بہترین شاعر بین الجامعات پاکستان، کراچی بہترین کمپیئر، یونیورسٹی میگزین پروگرام کراچی۔ جناب تسلیم الہی زلفی صاحب نے فرمایا کہ تنکوں کے بکھرنے کا کوئی تو سبب ہوگا، تنکوں کے بکھرنے کا کوئی تو سبب ہوگا، اس گھر کے اجڑنے کا کوئی تو سبب ہوگا۔ تنکوں کے بکھرنے کا کوئی تو سبب ہوگا، اس گھر کے اجڑنے کا کوئی تو سبب ہوگا، ہو سکتا ہے یہ اس کا انداز محبت ہو سکتا ہے یہ اس کا انداز محبت ہو، بے وجہ جھگڑنے کا کوئی تو سبب ہوگا۔ اس کی بھی کوئی اپنی مجبوری رہی ہوگی، اس کی بھی کوئی اپنی مجبوری رہی ہوگی، یوں کہہ کے مکرنے کا کوئی تو سبب ہوگا۔ جنگل کی ہواؤں نے کلیوں کو چھوا ہے کیا، جنگل کی ہواؤں نے کلیوں کو چھوا ہے کیا، خوشبو کے بکھرنے کا کوئی تو سبب ہوگا۔ ایسے تو کوئی زلفی اپنوں کو نہیں کھوتا، ایسے تو کوئی زلفی اپنوں کو نہیں کھوتا، اس دل سے اترنے کا کوئی تو سبب ہوگا۔ تنکوں کے بکھرنے کا کوئی تو سبب ہوگا، اس گھر کے اجڑنے کا کوئی تو سبب ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تسلیم الہی زلفی صاحب، کینیڈا میں مقیم شاعر و نقاد، محقق، ادبی اسکالر، پی ٹی وی کے سابقہ ٹیلی کاسٹر، ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے، اور ماشاءاللہ اردو ٹیلی ویژن کینیڈا کے بانی و صدر ہیں اور کینیڈا میں مقیم ہیں، پروگرام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے، جو کسی اور کا ہے اب وہ ہمارا ہو جائے۔
وہ مجھے نہ بھی ملے پر میرے امکان میں رہے، صرف اتنا ہو کہ جینے کا سہارا ہو جائے، اور قدر کم اس کی نہ ہو جائے میری نظروں میں، یہ نہ ہو مجھ کو محبت میں خسارہ ہو جائے۔ پیار مانگا نہیں ہم نے کبھی حد سے بڑھ کر، اتنا مل جائے کہ بس اپنا گزارا ہو جائے، اور جس کو ہم مل گئے یہ اس کا مقدر زلفی، ارے جس کو ہم مل گئے یہ اس کا مقدر زلفی، اپنی قسمت میں کہاں وہ جو ہمارا ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ قسمت کا اشارہ ہو جائے، جو کسی اور کا ہے اب وہ ہمارا ہو جائے۔ کیا کہیں جناب تسلیم الہی زلفی صاحب کے اس کلام کے بعد چلتے ہیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں جناب حمایت علی شاعر صاحب کا 1963 کی فلم دامن کا یہ نغمہ نور جہاں کی آواز میں، نہ چھوڑا سکو گے دامن۔ سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ میرے بیٹے نے جب پوچھا دادا ابو کیسے تھے، میرے بیٹے نے جب پوچھا دادا ابو کیسے تھے، میں نے اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ ایسے تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جبار واصف صاحب، تعلق رحیم یار خان، یوم ولادت 13 جولائی 1975۔ عہد حاضر کے شاعر جناب جبار واصف صاحب نے اپنی غزل میں فرمایا کہ وہی مسافر مسافرت کا مجھے قرینہ سکھا رہا تھا، وہی مسافر مسافرت کا مجھے قرینہ سکھا رہا تھا، جو اپنی چھاگل سے اپنے گھوڑے کو آپ پانی پلا رہا تھا، وہی مسافر مسافرت کا مجھے قرینہ سکھا رہا تھا، جو اپنی چھاگل سے اپنے گھوڑے کو آپ پانی پلا رہا تھا۔ سڑک کنارے زمیں پر بیٹھا تباہ و برباد ایک نجومی، سڑک کنارے زمیں پر بیٹھا تباہ و برباد ایک نجومی، دمکتی کاروں میں آنے والوں کو ان کی قسمت بتا رہا تھا۔ بہت مقدس تھے اس سپاہی کی دونوں آنکھوں کے سرخ ڈورے، بہت مقدس تھے اس سپاہی کی دونوں آنکھوں کے سرخ ڈورے، جو سوئی مخلوق کی حفاظت میں خواب اپنے گنوا رہا تھا۔ کچھ اس لیے بھی میری صدا پر ہر ایک سماعت کو تھا بھروسہ، کچھ اس لیے بھی میری صدا پر ہر ایک سماعت کو تھا بھروسہ، گما کے صحرا میں بیٹھ کر میں یقین کے گیت گا رہا تھا۔ وہ میری برسی پہ میری میت کے نام شام غزل تھی واصف، وہ میری برسی پہ میری میت کے نام شام غزل تھی واصف، میں اپنی تربت میں لیٹے لیٹے کلام سب کو سنا رہا تھا۔ وہی مسافر مسافرت کا مجھے قرینہ سکھا رہا تھا، جو اپنی چھاگل سے اپنے گھوڑے کو آپ پانی پلا رہا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب جبار واصف صاحب، تعلق رحیم یار خان، پاکستان، یوم ولادت 13 جولائی 1975۔ سامعین اکرام، عہد حاضر کے ایک اور شاعر چیئرمین
نیاز مندان کراچی، شاعر جمالیات، 1971 سے شاعری فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک پتنگا جلا زندگی تھک گئی، ایک پتنگا جلا زندگی تھک گئی، ایک دیا بجھ گیا زندگی تھک گئی، ایک پتنگا جلا زندگی تھک گئی، ایک دیا بجھ گیا زندگی تھک گئی، ایک گولی چلی کچھ پرندے اڑے، ایک گولی چلی کچھ پرندے اڑے، ایک پرندہ گرا زندگی تھک گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رونق حیات صاحب، یوم ولادت 14 جولائی 1954، چیئرمین نیاز مندان کراچی۔ کراچی کی ادبی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ 3 دہائیوں سے نیاز مندان کراچی کے نام سے قلم کاروں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جناب رونق حیات صاحب نے مزید فرمایا کہ میں جیت کے ہاری ہوئی بازی کے ہوں جیسا، میں جیت کے ہاری ہوئی بازی کے ہوں جیسا، تم ہار کے جیتے ہوئے لشکر کی طرح ہو، اور میں شام غریباں کے 72 کی نشانی، میں شام غریباں کے 72 کی نشانی، تم نوکے سنا دستہ خنجر کی طرح ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رونق حیات صاحب نے اپنی ایک اور غزل میں فرمایا کہ کیا خبر تھی زخم دل کے روبرو رک جائے گا، کیا خبر تھی زخم دل کے روبرو رک جائے گا، سیتے سیتے چاک کو دستے رفو رک جائے گا، اپنی خوشبو سونپ کر تیرے خیال و خواب کو، اپنی خوشبو سونپ کر تیرے خیال و خواب کو، تجھ میں میرا کاروان رنگ و بو رک جائے گا، اور زندگی کے خواب کو تعبیر مل جائے اگر، زندگی کے خواب کو تعبیر مل جائے اگر، زندگی کی آنکھ سے بہتا لہو رک جائے گا، اور ساتھ چلنے کی قسم کھا کر سرے راہ وفا، ساتھ چلنے کی قسم کھا کر سرے راہ وفا، میں تو چلتا ہی رہوں گا اور تو رک جائے گا، میرے ہونٹوں پر لگا کر خاموشی کے قفل کو، میرے ہونٹوں پر لگا کر خاموشی کے قفل کو، وہ سمجھتا ہے کہ شور ہاؤ ہو رک جائے گا، دیکھ کر تجھ کو کسے دیکھے گا پھر رونق حیات، دیکھ کر تجھ کو کسے دیکھے گا پھر رونق حیات، بن کے آئینہ خیالوں میں جو تو رک جائے گا، کیا خبر تھی زخم دل کے روبرو رک جائے گا، سیتے سیتے چاک کو دستے رفو رک جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب رونق حیات صاحب، یوم ولادت 14 جولائی 1954، چیئرمین نیاز مندان کراچی۔ سامعین، ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے۔ 15، 16، 17 اور 18 جولائی یوم ولادت کے حوالے سے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ اس وقفے کے دوران آپ کے لیے یہ ایک ضروری پیغام، وقفے کے بعد لوٹ کر آتے ہیں۔ 15 جولائی سے 18 جولائی تک کے یوم ولادت کے حوالے سے شعراء کرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا، ہمارا ساتھ دینے کا بے حد شکریہ۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔
तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का पेश खेमा हो सकती है, एहतियात करें। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है। शायरे सच बोलते हैं, शायरे सच बोलते हैं।